اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ جمعہ کے دن فجر کے بعد ایک کتاب سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، شرح السنہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ عقیدے کی کتاب ہے اور بہت ہی مفید اہم کتاب ہے۔ بہت ساری باتیں ہم لوگ سن چکے ہیں، آج بھی مختصر ایک بات سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ فَالْزَمْ جَوْفَ بَيْتِكَ وَفِرَّ مِنْ جَوَارِ الْفِتْنَةِ وَإِيَّاكَ وَالْعَصَبِيَّةَ وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ قِتَالٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الدُّنْيَا فَهُوَ فِتْنَةٌ فاتق اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا تخرج فیہا ولا تقاتل فیہا ولا تہوى ولا تشایع ولا تمائل ولا تحب شیئا من امورہم فإنہ یقال من احب فعال قوم خیرا کان او شرا کان کمن عملہ وفقنا اللہ ایاکم لمرضاتہ وحبنا وإیاکم معصیتہ وجنبنا وإیاکم معصیتہ۔ فرماتے ہیں کہ جب فتنہ ہو جائے، اذا وقعت الفتنہ، جب فتنہ ہو جائے تو تم اپنے گھر کے اندر حصے کو لازم پکڑ لو، گھر کے اندر حصے کو لازم پکڑ لو، گھر کے اندر رہو۔ وفر من جوار الفتنہ، اور فتنہ کے قریب جانے سے بھاگو، فتنہ کے قریب جانے سے بھاگو، اور تم عصبیت سے بچو، عصبیت طرف داری، اس کا سائیڈ لینا اس کا سائیڈ لینا، عصبیت سے بچو۔ اور کہتے ہیں فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہر وہ لڑائی مسلمانوں کے جو بیچ میں ہو جو دنیا کی وجہ سے ہو، ہر وہ لڑائی مسلمانوں کے درمیان جو دنیا کی وجہ سے ہو وہ فتنہ ہے۔ ہر وہ لڑائی جو مسلمانوں کے درمیان ہو دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں، وہ فتنہ ہے۔ کہتے ہیں فاتق اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس اللہ سے ڈرو جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور کہتے ہیں ولا تخرج فیہا، فتنے کے وقت گھر سے مت نکلو، مت نکلو۔ ولا تقاتل فیہا، اور فتنے میں لڑائی جھگڑے نہ کرو، فتنے شروع ہو گیا تو تم لڑائی جھگڑے نہ کرو۔ ولا تہوى، اور لڑنے کی خواہش بھی نہ کرو، لڑنے کی خواہش بھی نہ کرو۔ کہتے ہیں نا اگر تھوڑا سا موقع مل گیا تب دکھاتا ہوں، وہ سب نہیں، خواہش ہی نہ کرو۔ ولا تشایع ولا تمائل، اور کہتے ہیں نہ کوشش کرو اور نہ ہی مائل ہو جاؤ ان کی طرف، کوشش بھی نہ کرو، ان کی طرف جانے کی کوشش بھی نہ کرو اور مائل بھی نہیں ہونا، ان کی طرف مائل بھی نہیں ہونا۔ ولا تحب شیئا من امورہم، اور جو لوگ فتنے میں پڑ گئے ہیں، لڑ رہے ہیں، دونوں طرف، جو دو طرف لڑتے ہیں نا، تو دونوں طرف میں سے کسی کی بات کو پسند نہیں کرنا، کسی کی بات کو پسند نہیں کرنا۔ فَإِنَّهُ يُقَال، کیونکہ کہا جاتا ہے من احب فعال قوم، جو کسی قوم کے کام کو پسند کرتے ہیں، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، برے کام ہو یا اچھے کام ہو، کسی قوم کے کام کو پسند کرتا ہے کوئی تو وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے وہ کام کیا، اس نے وہ کام کیا۔ اسی وجہ سے تم فتنے میں پڑے ہوئے آدمی کے کسی بھی چیز کو پسند نہ کرو، اس کی کوئی بھی کام کو پسند نہ کرو۔ اور دعا کرتے ہیں وفقنا اللہ وإیاکم لمرضاتہ، اللہ ہم کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ جس کام سے راضی ہوتا ہے وہ کام کرنے کی توفیق دے۔ اور کہتے ہیں وجنبنا وإیاکم، اللہ مجھے اور آپ سب کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اسی طریقے سے کرے۔ یہ بہت ایک بنیادی اصول ہے، یہ جو قاعدہ بیان کیے ہیں یہ بنیادی اصول ہے، صحابہ کرام اس پر عمل کیے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے، وَلِيَسَعْ بَيْتُكَ کہتے تھے کہ تیرا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا من نجا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے، نجات کا ذریعہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زبان پر قابو رکھو اور اپنے گھر کو کافی سمجھو، اپنے گھر کو کافی سمجھو، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، خاص کر کے فتنے کے زمانے میں، خاص کر کے فتنے کے زمانے میں گھر کے اندر حصے کو لازم پکڑنا چاہیے، یعنی گھر سے بلا ضرورت نہیں نکلنا چاہیے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس کی شرح کرتے ہیں، ان میں سے کچھ بات ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ جب فتنے واقع ہو جائیں، یعنی مسلمان کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں، آپس میں مسلمان لڑنے جھگڑنے لگے، تو تم اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے ہاتھ کو روک لو، اپنی زبان کو بھی روک لو۔ کیوں؟ تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم بچ سکو۔ جب گھر ہی سے نہیں نکلیں گے تو ہاتھ بھی نہیں چلے گی، زبان بھی نہیں چلے گی، ہاتھ بھی نہیں چلے گا، زبان بھی نہیں چلے گی۔ اسی وجہ سے گھر میں جو رہ گیا وہ سیف ہو جائے گا، بچ جائے گا۔ تو کہتے ہیں بچنے کے لیے گھر کو لازم پکڑو، اپنے ہاتھ کو روک لو، زبان کو روک لو۔ ھذا اذا کان لیس لخروجک من بیتک فائدہ، یہ کب ہوگا؟ دیکھیے بہت اہم نقطہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اگر تیرا یہ اس وقت ہوگا جب تیرا گھر سے نکلنے میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ اگر تم گھر سے نکل گئے تو تم کوئی فائدہ ہی نہ ہو، تو اس وقت یہ چاہیے کہ تم گھر میں بیٹھے رہو، گھر میں بیٹھے رہو۔ نکلو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نکلو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تب تم گھر میں لازم پکڑ لینا۔ ہاں اگر تم نکلو گے لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ملو گے جلو گے، اور یا تو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے یا حق بیان کرو گے اور اس سے فائدہ ہوگا، تب نکلو، تب نکلو۔ کیا اصول کیا بیان کر رہے ہیں؟ جب تم نکلو گے لوگوں کے ساتھ ملو گے جلو گے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے اور حق کو بیان کرو گے، وضاحت کرو گے اور اس کا کچھ فائدہ ہوگا، تب نکلو، تب نکلو۔ کہتے ہیں کہ دو چیز ہوتا ہے، الاختلاط والعزل۔ اختلاط بولے تو مل جل کر رہنا، اور ایک ہوتا ہے الگ تھلگ ہو جانا، ایک ہوتا ہے الگ تھلگ ہو جانا۔ اس کا اصول بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں سے مل جل کر رہنا اچھا ہے یا الگ تھلگ رہنا اچھا ہے، افضل کون سا ہے، افضل کون سا ہے، اس بات کو وضاحت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دونوں مختلف بات ہے، دونوں مختلف بات ہے، اور کس کے لیے؟ بہت اہم نقطہ انہوں نے ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ جب ملنے جلنے سے فائدہ ہو اور لوگوں کی طرف بلانا مقصد ہو اور حق کو واضح کرنا مقصد ہو، تو اس کا اختلاط نام نہیں رکھا جائے گا۔ اس وقت ملنا جلنا یہ افضل ہو جائے گا، لوگوں سے ملنا جلنا یہ افضل ہو جائے گا جب مقصد کیا ہو، فائدہ ہوگا اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا، حق کو بیان کیا جائے، تو اب اس وقت میں ملنا جلنا یہ افضل ہو جائے گا۔ لیکن کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْاخْتِلَاطُ بِالنَّاسِ وَدَعْوَتُهُمْ لَا تُفِيدُ شَيْئًا، اگر لوگوں سے ملنا جلنا کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، فَالْاِعْتِزَالُ أَحْسَنُ، تو سب سے الگ تھلگ ہو جانا یہ سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ جب اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جب کوئی فائدہ نہ ہو تو لوگوں سے الگ تھلگ ہو جانا یہ سب سے بہتر ہے۔ اچھا یہ کس کے لیے ہے؟ یہاں اہم نقطہ ہے، یہ کس کے لیے؟ کہتے ہیں ھذا فی الذی عندہ علم، یہ حکم اس آدمی کے لیے ہے جس کے پاس علم ہے۔ بات میں آ رہی ہے؟ جس کے پاس علم ہے وہ اگر لوگوں کے ساتھ مل رہا ہے جل رہا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، حق کو واضح کر رہا ہے اور فائدہ ہوگا، تب لوگوں سے ملنا جلنا یہ افضل ہو جائے گا۔ اور اگر علم ہے اور لوگوں سے ملنا جلنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہے بلکہ فتنہ ہو جا رہا ہے، اس وقت الگ تھلگ ہی رہنا بہتر ہے۔ اور یہ حکم کن کے لیے ہے؟ اس آدمی کے لیے جس کے پاس علم ہو، اور جس کے پاس علم نہیں ہو اس کے لیے کیا ہے؟ کہتے ہیں اما الذی لیس عندہ علم، جس کے پاس علم نہیں ہے، فہذا یعتزل علی کل حال،
اس کو ہر حالت میں فتنے کے زمانے میں الگ تھلگ ہی رہنا. جس کے پاس علم نہیں ہے فتنے کے زمانے میں اس کو ہر حالت میں اس کو الگ تھلگ ہی رہنا. کیوں؟ لئلا یفتن، تاکہ وہ فتنے میں نہ پڑ جائے، وَهُوَ لَا يَدْرِي، اور اس کو پتا بھی نہ چلے کہ میں فتنے میں پڑا ہوا ہوں، کیونکہ اس کے پاس علم ہی نہیں فتنہ کس کو کہتے ہیں. تو اسی وجہ سے بہتر ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے رہے. فتنہ جب شروع ہو تو گھر سے باہر نہ نکلے اگر علم نہیں ہے تو. اگر علم ہے تو دیکھے کہ اگر میں نکلوں گا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں گا، حق بات واضح کروں گا اور فائدہ بھی ہوگا تو جانا. ورنہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی مسئلہ چھڑا ہوا ہے، ابھی کتنا خطرناک شملہ میں ہو رہا ہے، ہم سبھی جانتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو بچائے. بہت خطرناک ابھی فتنہ چھڑا ہوا ہے. اب وہاں جا کر کے کوئی جوش میں آ کر کے کہے، روڈ میں آ کر کے سب کو دیکھ لوں گا، تو اب کتنا مار پڑے گی، کتنا لوگ فتنے میں پڑیں گے. اس کی وجہ سے سب لوگ برباد ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو ایسی حالت ہے. ایسے وقت میں ہوشیاری زیادہ دکھانا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ نجات کا راستہ ہے کہ وَلِيَسَعْ بَيْتُكَ، تیرا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے ایسے وقت میں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر علم نہیں ہے تو ہر حالت میں الگ تھلگ رہے تاکہ وہ فتنے میں نہ پڑ جائے، کیونکہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا تو وہ فتنے پڑ جائے گا. اور کہتے ہیں فالجاہل، جس کو علم نہیں ہے اس کے لیے لازم ہے کہ گھر کو پکڑے، گھر کو لازم پکڑ لے. اما العالم، اور رہی بات عالم کی تو اس کی تفصیل ہے جو ابھی بیان آیا. اور ایک بات یہاں کہہ رہے ہیں کہ تعصب چھوڑ دو، تعصب سے بچو، سائڈ لینے سے بچو. کہتے ہیں باطل تعصب، اپنی رائے کو مدد کرنا اور اپنی باطل چیز میں اپنی جماعت کو مدد کرنا جس کی طرف آدمی نسبت کرتا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں. کہتے ہیں کہ حق کو اپنا مقصد بناؤ، اپنا ٹارگٹ بناؤ. سچائی اور حق کو اپنا ٹارگٹ بناؤ، چاہے تمہارے بارے میں ہو یا تمہارے خلاف ہو. حق کو ٹارگٹ بناؤ، چاہے تمہارے جماعت کے اگینسٹ میں ہو یا تمہارے جماعت کے بارے میں ہو. حق کو ٹارگٹ کرو، تمہارا ہدف حق ہونا چاہیے. ہاں، یہ تعصب والی رائے، باطل رائے صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں یہ تو جاہلیت کے لوگوں کا دین ہے کہ باطل چیز میں بھی وہ اڑے رہتے تھے، مانتے نہیں تھے. یہ جاہلیت کا دین ہے، یہ جاہلیت کا دین نہیں، یہ اسلام ہی نہیں. کہتے ہیں لیس من الاسلام، یہ اسلام ہی نہیں ہے. مسلمان کون ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں فالمسلم یبحث عن الحق، مسلمان وہ ہے جو حق کی تلاش کرتے ہیں، وَيَتَّبِعِ الْحَقَّ، اور حق کے پیچھے جاتے ہیں، حق کے اتباع کرتے ہیں. مَا مَنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْمُسْلِمُ الصَّحِيحُ، اگر ایسا ہے تو صحیح مسلمان ہے. تو کہتے ہیں یجعل هَوَاهُ تَابِعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، ایک صحیح مسلمان اپنے خواہش کو اس چیز کے تابع کر دیتا ہے، پیچھے کر دیتا ہے جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے اس چیز کے پیچھے جاتا ہے، اپنے خواہش کے پیچھے نہیں جاتا ہے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے خواہش کو میری لائی ہوئی چیز کی اتباع میں نہ لگا دے، تابع نہ کر دے. ہماری خواہشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر قربان ہو جانی چاہیے، تبھی صحیح مسلمان پکا مومن بن سکتے ہیں. تو یہ بات ہے. اور ایک چیز انہوں نے کہا کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی لڑائی دنیا داری کے لیے ہو یہ فتنہ ہے، دنیا داری کے لیے ہو یہ فتنہ ہے، لڑائی. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں لڑائی تو جائز نہیں مگر حق کے لیے لڑنا جائز ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے. اور قتل کرنا جائز نہیں ہے لیکن حق کے لیے قتل کرنا جائز ہے. کون سا حق؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے 3 چیزیں. ایک قصاص، یعنی کسی نے قتل کر دیا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن عام آدمی قتل نہیں کر سکتا ہے، حاکم وقت آرڈر دے گا. ایسا نہیں کہ کوئی کسی کو قتل کر دیا تو عام آدمی قتل کر رہا، نہ، یہ جائز نہیں، ورنہ بغیر قصور کے سب کوئی قتل کرنا شروع کریں گے. یہ حاکم وقت کا کام ہے. اسی طریقے سے جو شادی شدہ زنا کرتے ہیں
ان کی سزا ہے رجم کرنا، اس کو رجم کر کے مار ڈالا جائے گا، لیکن حاکم وقت کے فیصلے اور اس کے حکم پر ہوگا، عوام کے فیصلے پر نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی اپنا دین کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو گیا، اس کا اسلام میں قتل کی سزا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ مسلمان کا خون حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، بغیر قصور کے اس کے خون، اس کی عزت، اس کے آبرو اور اس کے مال وغیرہ، اس کی نسل برباد نہیں کیا جائے، اس کی نسل برباد نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج سے لڑنے کے لیے حکم دیا، جو بغاوت کرتے ہیں، خارجیت کرتے ہیں، فتنہ فساد مچاتے ہیں، ان کو قتل کرنے، ان کے لڑنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ ان کے کفر کی وجہ سے نہیں، کہتے ہیں ان کے شر سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے۔ وہ بہت بڑے شر ہیں، فتنہ ہے، اس سے عام مسلمانوں کو بچانے کے لیے ان سے لڑا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ جہاں خارجیوں کو پاؤ قتل کر دو، اگر مجھ کو ملے تو میں عاد اور سمود کی طرح قتل کروں گا، عاد اور سمود کی طرح قتل کروں گا۔ ان کے فتنے سے بچاؤ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا۔ تو اس طریقے سے بات ہے، یہ لڑائی فتنہ نہیں ہوگا، کیونکہ حاکم وقت کے آرڈر سے خارجیوں سے لڑا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی کسی کو خارجی کہہ دے اور جا کر قتل کر دے، نہ، ایسا نہیں ہوتا۔ ثبوت ہونا چاہیے کہ یہ خارجی ہے، یہ خارجی ہے۔ اور حاکم وقت، ابھی خارجی بولے تو کون؟ یہ جو ISS ہے، القاعدہ ہے، یہ سب خارجی جماعت ہے، جو مسلمانوں کو بھی مار دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی مار دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کا خون حرام ہے۔ یہ کبیرہ گناہ کرنے والے کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی کبیرہ گناہ کیا تو اس کو کہتے ہیں کہ اسلامی سے باہر نکل گیا، اب اس کو جینے کا حق نہیں ہے۔ ایسی جماعتیں، القاعدہ وغیرہ، اسامہ بن لادن خارجیوں کا بڑا سردار تھا، وہ لوگ اس کو ہیرو سمجھتے ہیں، وہ پکا خارجی تھا، مسلمانوں کو بہت برباد کیا اس نے۔ اور اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں، جن کی وجہ سے مسلمان برباد ہوتے ہیں، مسلمان قوم برباد ہو جاتی ہے، اور یہ نہ سوچے سمجھے کبیرہ گناہ کرنے والے کو کافر قرار دیتے ہیں اور حاکم وقت کے خلاف بغاوت کر جاتے ہیں۔ جو مسلمان کے حاکم ہوتے ہیں ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں رہتی ہے، 2-4 لوگوں کو جمع کر دیا، اپنی ٹیم بنا لیا، اور حاکم وقت مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کیے۔ خارجی اس وقت اٹھے، اور آج تو بہت زیادہ ہے، آج تو بہت زیادہ ہے، لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن خارجیت کی ہوا ناک میں گھس جاتی ہے۔ ابھی بہت زیادہ خارجیت پھیلا ہوا ہے، اور گلف کنٹری میں بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خارجیت سے بچائے۔ ایک اور آخری چیز ہم دیکھتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب لڑائی ہو رہی ہے، فتنہ مچا ہوا ہے، تو خواہش بھی نہ کرو کہ جا کر لڑوں گا، اور ان کے ساتھ نہ چلو، اور نہ ان کی طرف مائل ہو جاؤ۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اہل فتنہ جو فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے مت جاؤ، ان کی تائید بھی نہ کرو۔ ان کی تائید بولے تو ان کا سپورٹ بھی نہ کرو، اور نہ ہی ان کی مدد کرو، اور نہ ہی ان کا دفاع کرو، یعنی نہیں اچھا ہے، ان کا بچاؤ مت کرو، ان کا دفاع بھی نہ کرو، مدد بھی نہ کرو، ان کی تائید بھی نہ کرو، نہ ہی ان کے ساتھ جاؤ۔ کیوں؟ کہتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے، ان کی مدد کرو گے، ان کا سپورٹ کرو گے، اور ان کی تائید کرو گے، تو تم بھی اسی میں شریک ہو جاؤ گے، تو یہ بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے دشمنی، ان کے گناہ اور ان کے ظلم میں تم بھی شریک ہو جاؤ گے، کیونکہ تم نے ان کی تائید اور سپورٹ کیا، ان کا ساتھ دیا، اسی وجہ سے تم بھی اسی میں شریک ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں ایسے لوگ جو ظلم کرنے میں ساتھ دیتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو فی سبیل اللہ جہاد کر رہے ہیں، مجاہدین ان کو کہا جاتا ہے، میں نے ابھی اشارہ کیا کون سے ابھی جماعت ہیں، ISS وغیرہ، یہ سب اسلام سمجھ کر لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کا بے تحاشا خون جاتا ہے،
بے تحاشا خون جاتا ہے. تو اس طریقے سے, اور ان کو ایک ان کی خوبی یہ دیکھیے کہ اٹھے بیٹھے خالی سعودی حکومت کے خلاف بولنا ہی بولنا ہے. ایسے لوگ سعودی حکومت کے خلاف بولتے ہی رہتے ہیں, تو اگر موقع ملے تو پھر وہاں بھی حملہ کر دیں گے, اور کرتے ہیں. تو اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے. تو اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ نام دیتے ہیں. اور اگر کوئی مر گیا تو مجاہدین نام ان کو دیا جاتا ہے, حالانکہ فتنے میں پڑھ کر مر گیا. اس طریقے سے تو شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کی رائے تائید سے بچو. یہ فی سبیل اللہ اس کو کہا جاتا ہے آج کل. تو کہتے ہیں المسئلہ تو فیہا خطر عظیم, مسئلہ اس مسئلے میں بڑا ہی خطرناک ہے. یہ مسئلہ میں بڑا خطرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ تم بغیر ہتھیار اٹھائے ہوئے ان کے شریک ہو جاؤ گے, ان کے حکم میں, ان کے گناہ میں تم شریک ہو جاؤ گے, حالانکہ تم نے ہتھیار نہیں اٹھایا ہے. تائید کرو گے, سپورٹ کرو گے, ساتھ دو گے, تو تم نے تو ہتھیار نہیں اٹھایا, لیکن ان کے گناہ میں تم شریک ہو جاؤ گے, ان کے گناہ میں تم شریک ہو جاؤ گے. تو یہ بات ہے. اور ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, اس کو بول کر کے ختم کر دیں. کہتے ہیں وَأَقِلَّ النَّظْرِ فِي النُّجُومِ إِلَّا مَا تَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ. کہتے ہیں کہ ستاروں پر زیادہ غور فکر سے بچو, ستاروں پر زیادہ غور فکر کرنے سے بچو. ہاں, نماز کا وقت معلوم کرنے, مدد کرنے کے لیے غور فکر کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں. اور کہتے ہیں اس کے سوا, نماز کے علاوہ, غور فکر کرنے کے علاوہ چیزیں, اس کو چھوڑ کر کے تم ستاروں پر غور فکر نہ کرو. کیوں؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الزَّنْدَقَةِ, کیونکہ ستاروں پر زیادہ غور فکر کرنے سے آدمی زندگیت کی طرف چلے جاتا ہے, زندیقیت, بے دینی کی طرف چلے جاتا ہے, بے دینی کی طرف چلے جاتا ہے. مثال کے طور پر کیا ستاروں پر کیا, فلاں ستارے کی وجہ سے فلاں حادثہ ہوتا ہے, ہوا آتی ہے, فلاں ستارے کی وجہ سے بجلی چمکتی ہے, فلاں ستارے کی وجہ سے کچھ حادثہ ہو جائے گا, بارش ہو جائے گی, ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا. آج کل غور فکر کرتے ہیں نا, تو کہتے ہیں یہ سب صحیح نہیں ہے. آج 12 ستارے لوگوں میں مشہور ہے, 12 ستارے جیسے برہسپتی گرہ, شکر گرہ, شنی گرہ, یہ جو 12 ستارے ہیں, یہ مکر اور شیر وغیرہ جو چیتے نقشے بنا کر رکھتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ نے کہا یہ نمرود کی قوم کا طریقہ تھا, یہ نمرود کی قوم کا طریقہ تھا. وہ لوگ ان ستاروں کی تصویر اور مجسمے بنا کر رکھے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر کے کہا کہ تم مجسمے ہٹاؤ, یہ سب کیا کر رہے ہو تم لوگ. تو آج بھی جو 12 ستاروں کے تصویر آپ دیکھیں گے, پنچانگ جس کو کہتے ہیں, اور صبح ہی یہ فلاں نچھتر ہے, یہ آج ایسے ہوگا ویسے ہوگا. تعجب کی بات ہے, مسلمان آج کل گھر بنا رہا ہے تو یہ سب ان لوگوں کو بلا کر کے بولتے ہیں کہ گھر بنانا, کدھر دروازہ رکھیں گے, کھڑکی رکھیں گے. یہ سب خرافات ہے اور اسی ستارے سے تعلق ہے جس کو علم نجومی کہا جاتا ہے, ایسٹرولوجی کہا جاتا ہے, ایسٹرولوجی کہا جاتا ہے. اور اسی کے ایک حصہ ہے ہاتھ وغیرہ دیکھنا, فلاں ستارہ تمہارا سر پہ ہے. کہتے ہیں یہ سب خرافات ہے, یہ دین کی بات ہی نہیں. ہاں, نماز کا وقت پتہ کرنے کے لیے ستاروں پر غور کرنا ہی صحیح ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ زندگیت کی طرف لے جاتا ہے, بے دینی کی طرف لے جاتا ہے. بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے اس کے چکر میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے تمام فتنوں سے بچا کر رکھے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے کو سیکھنے, سمجھنے اور اس کو قبول کر کے عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.